بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں عبدالمنان کا سلام پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کس طرح پیدا ہوئے اور کس طرح آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ قرآن مجید سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان پر آسمانی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا اور والد کا تذکرہ آیا۔ قرآن مجید میں 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، 23 مقامات پر ابن مریم کا تذکرہ موجود ہے، اور 11 مقامات پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 19ویں سورت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں تیسری سورت آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بیان کیا گیا۔ سورۃ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جب کہتے تھے کہ دعا کرو کہ پکا پکایا کھانا پھر جنت سے ان کے لیے آتا تھا، اور وہ کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد وہ جو دسترخوان باقی بچتا تھا وہ واپس چلا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصارہ نے جو مشرقی جانب ایک قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھیں، اور اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہارے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام حیران بھی ہوئیں اور پریشان بھی ہوئیں، اور کہتی ہیں کہ مجھ میں بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا، کیونکہ مجھے تو کسی انسان نے بطور شوہر ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بہت آسان ہے، اور ہم اسے قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا، اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے بے جان سے جاندار پیدا کر دے اور جاندار سے بے جان پیدا کر دے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو
تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الحم کہلاتی تھی۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور لوگوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی کہ لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بصری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی تھی کہ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور لوگوں کو کیسے مطمئن کر سکیں گی جب کہ کوئی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ عورت کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا تکلیف دہ تھا کہ لوگ ان کو بدکار سمجھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور ذرا اس کھجور کو ہلاؤ، دیکھو تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تمہیں اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے کلام نہیں کر سکتی۔ اسی وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی، اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نامولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران زدہ رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم تو نے بڑا گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ ہی پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انا عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی اور اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا تو جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورۃ مریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں بات چیت کرنے کے بعد پھر انہوں نے بات کرنی بند کر دی تھی۔ جب لڑکپن میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی تھی۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ اعجابات کا نظارہ کرتے تھے تو یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی کہ انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے، حالانکہ آپ کے خاندان میں لوگ آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے، پر یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلقہ طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر
مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق توریت میں بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو لے کر اپنے عزیز و اقارب کے پاس مصر چلی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام 13 سال بعد مصر سے واپس آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کیا اور تورات کی تعلیم دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزات عطا فرمائے اور ان کی صداقت اور فضیلت اور برتری نمایاں کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کا سب سے پہلا معجزہ بغیر والد کے پیدا ہونا، پھر اپنی والدہ کی گود میں ہی جب بچے تھے تو ان کی پاکیزگی کی اور صداقت کی گواہی دینا، پھر مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور اس کو نظر آنے لگتا، برس جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یابی عطا ہو جاتی، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں میں کھاتے تھے وہ اپنے گھر میں ذخیرہ کرتے تھے، ان کی تفصیل بتا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا، نہ ہی بیوی بچے تھے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے تھے اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے اور حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہودی اکثریت آپ کو اذیت دینے اور تقسیم کرنے سے باز نہ آتی تھی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہی ہے۔ یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھانسی سے بچا کر بجسم و وجود زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب آسمانوں سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور دمشق کی مسجد کے مینار کے اوپر اتریں گے، اور جب مینار سے نیچے اتریں گے تو جماعت کا ٹائم ہوگا، تو جو امام مسجد ہوگا وہ پیچھے ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو کہیں گے نہیں میں امتی بن کر آیا ہوں، تم نماز پڑھاؤ۔ اس وقت دجال دنیا میں حاضر ہو چکا ہوگا اور وہ تباہی پھیلا رہا ہوگا، پھر اللہ کے حکم سے دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، مقام لد پر دجال کے ساتھ جنگ ہوگی اور مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے، اس کو قتل کریں گے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے، پھر یاجوج ماجوج جدھر سے جائیں گے تباہی پھیلاتے جائیں گے، پھر جتنے مسلمان بچیں گے ان کو لے کر ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر چلے جائیں گے اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر بد دعا کریں گے، یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، پھر زمین کو صاف کر دیا جائے گا، پھر وہ شادی کریں گے، شادی کرنے کے بعد ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ وفات پائیں گے، اس کے بعد قیامت ہوگی۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں۔